الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، جمعہ کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ ہمارے نمازی دوست حاجی شیخ جاوید حسین صاحب نے مسجد کو 10,000 روپیہ عطیہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عطیے کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ دروازے بھی لگ گئے، گرلیں بھی لگ گئیں، الحمدللہ رنگ روغن بھی ہو گیا۔ اللہ پاک نے تمام نمازیوں کو اپنی اپنی وسعت کے مطابق توفیق عطا فرمائی۔ خدا کی دی ہوئی توفیق سے مسجد کی مسلسل خدمت کی ہے۔ اللہ پاک نے جو ہم نے ارادہ کیا تھا، جو عزم کیا تھا، ہمارے اس ارادے، اس عزم کو اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل بخشی ہے۔ یہ مقام مقام مسرت ہے، خوشی کا وقت بھی ہے۔ یہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں جو شخص بھی اپنی کمائی، اپنی رقم خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک سب کا دیا ہوا مال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں اس حدیث پاک کو خطبے کے بعد سب سے پہلے اسی حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح صاحب مشکات نے، مؤلف مشکات نے، اسی طرح علامہ بغوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی حدیث کی کتاب مصابیح، انہوں نے بھی خطبے کے بعد سب سے پہلے اسی حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح مسلم شریف میں دوسری صحیح کتب حدیث کے اندر یہ منقول ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے شان نزول، ایک ہوتا ہے شان ورود۔ شان نزول کا تعلق تو قرآن پاک کی سورتوں کے ساتھ، رکوعوں کے ساتھ اور پاروں کے ساتھ، کہ یہ سورت نازل ہوئی، اس کے نزول سے پہلے کون سا واقعہ پیش آیا تھا، وہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ مفسرین، ائمہ تفسیر اس واقعے کو تفسیری روایت کی صورت میں اور حدیث کی صورت کے اندر اس کو نقل فرما دیتے ہیں، سند بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو شان نزول کا تعلق قرآن پاک کی آیات سے ہے۔ ایک ہوتا ہے شان ورود، شان ورود کا تعلق حدیث مقدس سے ہوتا ہے، کہ
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، تو اس حدیث کے بیان ذکر سے پہلے کوئی مخصوص واقعہ رونما ہوا ہو، اس کا ذکر حدیث پاک میں ہوتا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیتے ہیں منبر بچھاؤ، نماز کے موقع پر مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہوتے تھے اور سب کو بٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ اس کے بارے میں تفصیلات ذکر کرتے تھے۔ اس کا شان ورود یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ جس کا نام ام قیس تھا، یہ ام قیس صحابیہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، مومنہ ہے، صحابیہ ہونا یہ بڑا بلند مرتبہ، بلند مقام۔ ایک صحابی جو مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے پیغام بھیجا ام قیس کو کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت سیدہ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ اب ہجرت کا آغاز ہو چکا ہے، ہجرت شروع ہو چکی ہے، مکہ مکرمہ سے صحابہ مسلمان صحابیات سارے کے سارے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں، تو اگر ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ جائے گا، دارالاسلام میں آ جائے گا اور دارالہجرت میں آ جائے گا، تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ پیغام اس صحابی نے دیا، اس صحابی تک پہنچا، مسلمان تو وہ پہلے بھی تھے، صحابی تھے، لیکن اپنے حالات کے پیش نظر ابھی تک اس صحابی نے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور تیاری کر کے اپنا معاملہ سمیٹا، اور پھر ہجرت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ابتدائی اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ سب کے سب جتنے مسلمان، کہیں بھی کوئی مسلمان ہے، اپنی آبادی کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر اب مدینہ طیبہ تشریف لے آؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے وطن سے، اپنے اپنے گھر سے، اپنی اپنی بستیوں سے، مکہ مکرمہ سے، قرب و جوار سے سب سامان سمیٹ کر تنہا یا اہل و عیال سمیت وہ مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ اور یہ صحابی بھی جس کو ام قیس نامی صحابیہ نے پیغام دیا تھا، یہ بھی اب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گیا۔ مدینہ طیبہ میں اب مہاجرین بھی موجود ہے، انصار بھی موجود ہے۔ مہاجرین اور انصار کا معاملہ، انصار مدینہ، مدینہ طیبہ کے رہنے والے لوگوں نے مہاجرین کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، اپنا سب کچھ
مہاجرین کے لیے وقف کر دیا، گھر تقسیم کر دیے، دکانیں تقسیم کر دی، دکانوں میں پارٹنر بنا لیا، شریک کر لیا، حصے دار بنا لیا، زمینوں میں حصے دار بنا لیا، باغات میں حصے دار بنا لیا۔ جو جو صحابی کام کر رہا تھا تو آنے والے مہاجرین کو اپنے ساتھ ان کو شریک کر کے پارٹنر ایڈجسٹ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر زمانے کے اندر مہاجرین اور انصار کا معاملہ چلتا رہا، لیکن یہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ جو اپنے گھر چھوڑ کر قربانی دے کر دوسرے وطن جاتے ہیں ان کی قربانی ہوتی ہے۔ آج تک انڈیا سے، ہندوستان سے آنے والے مہاجرین جنہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی، اللہ نے، پاکستان نے، اس ملک نے پاکستانیوں کو بہت نوازا، بہت ہی نوازا، اندازوں سے زیادہ۔ لیکن اپنی نگاہ اس طرف بھی لے جائیں کہ اب بھی ایسے مہاجرین جو وہاں سے آئے، آج تک انہیں 3 مرلے کا، 4 مرلے کا، 5 مرلے کا مکان بھی نہیں ملا۔ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے اس ملک میں، وطن میں، ہیں مہاجر، وسائل نہیں تھے، وسائل نہ ہونے کی بنیاد پر اور اسباب نہ ہونے کی بنیاد پر، سفارشات نہ ہونے کی بنیاد پر اوپر نہ پہنچ سکے۔ جو اسباب و وسائل والے تھے، اگر ان کے پاس وہاں کچھ بھی نہیں تھا تو یہاں جائیدادوں کے مالک بن گئے، مربوں کے مالک بن گئے، باغات کے مالک بن گئے، مارکیٹوں کے مالک بن گئے، شہروں کے اندر، اور جو اندرون شہر جو مراکز تھے، منڈیاں تھی، اس کے اندر بڑے بڑے مکانات اور مارکیٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ جو آپ کی طرح میری طرح بے وسیلہ تھا، اس کو کہیں کچی آبادی میں 2 مرلے کا مکان بھی نہیں ملا۔ تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں مہاجرین اور انصار کا معاملہ تو ہر زمانے کے اندر خطرناک رہا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت، صحابہ کی ہجرت، حضور کے انصار، یہ مہاجرین تھے، انصار کا معاملہ، اللہ اکبر، ایسا عمدہ، ایسا عمدہ، محبت بھرا، الفت بھرا، ایثار بھرا کہ ایک دن بھی کسی مہاجر صحابی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ انصار نے بڑھ چڑھ کر مہاجرین کے لیے قربانیاں دی۔ یہاں سے انشاءاللہ آگے بات شروع کریں گے اگلا جمعہ، اس لیے آپ حضرات سنتیں پڑھ لیں، ہمارا وقت ہو گیا۔